السلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ پر ایمان کے مباحث کی تفصیل کی گئی، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان کی بحث پچھلی نشست میں پائے تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ اب ہم کتابوں پر ایمان کو زیر بحث لائیں گے۔ اس کتاب میں جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے، اس کے تحت میں جب کسی بحث کی ابتدا کرتا ہوں تو اس کے لیے قرآن مجید کی آیت یا آیات کا انتخاب کرتا ہوں۔ تو یہاں جو آیت سر عنوان ہے وہ سورہ نساء کی آیت 136 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور جان رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی کے منکر ہوں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے جس طرح نبی بھیجے گئے، یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس دنیا کی ابتدا آدم و حوا سے کی، تو اس کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ بہت صراحت کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، استفاء ہوا، اور یہ استفاء اور انتخاب کسی منصب کے لیے ہوتا ہے، وہ نبوت کا منصب ہے۔ سورہ آل عمران ہی میں بتایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا، تو اس سے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ سیدنا آدم صرف انسانیت کے ابو الآباء ہی نہیں تھے، وہ پیغمبری کے سلسلے کے بھی پہلے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بتایا کہ ایک لمبے عرصے تک انہوں نے اپنی ذریت، اپنی اولاد کو جس ہدایت پر چھوڑا، وہ اس ہدایت پر قائم رہے۔ ہدایت پر قائم رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی انحراف نہیں ہوا، یعنی بحیثیت مجموعی دین کیا ہے، دین کی ہدایات کیا ہیں، کن چیزوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جس طرح کے انسان کا معاملہ ہے، وہ اپنی کتاب فطرت کا مطالعہ کرتا ہے، وہاں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہدایت کو لے کر چلتا ہے تو اس کے آثار سے ہدایت اخذ کرنے میں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل کرتا ہے، ان کو پڑھنے اور سمجھنے میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ جب وہ پیدا ہو گئے تو پھر میں نے نبوت کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کی ہم بہت تفصیل دیکھ چکے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے، اتمام حجت کیا، ہدایت کو واضح کیا، اور اس کے بعد ایک دینونت برپا کر کے دکھا دی، یعنی جزا و سزا برپا کر کے دکھا دی۔ دوسرے مرحلے میں نبوت کو ذریت ابراہیم کے لیے خاص کر دیا گیا۔ میں نے ختم نبوت کی بحث میں یہ بتایا ہے کہ یہ تو فیصلہ آج سے 4000 سال پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اب کسی اور جگہ کسی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ذریت ابراہیمی کے لیے نبوت خاص رہی ہے، یعنی ختم نبوت کا پہلا مرحلہ باقی دنیا کے لیے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔
سیدنا ابراہیم سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کے یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی دوسری قوم سے نہیں تھے، ذریت ابراہیم میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ یعنی سیدنا ابراہیم کو امامت اور پیشوائی کا جو منصب دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک کے لیے تمہاری ہی ذریت، تمہارے ہی خاندان میں یہ ہدایت رہے گی، اور لوگ تمہیں سے میرے دین کو سیکھیں گے، تم سے، تمہاری اولاد سے، اگر وہ سچائی پر قائم ہوں گے، ہدایت پر قائم ہوں گے۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے جس طرح نبی بھیجے گئے، یعنی جس طرح یہ سلسلہ جاری رہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کی۔ یعنی یہ بات بھی قرآن مجید کی اسی آیت میں جس میں یہ تاریخ بیان کی گئی ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین وبشرین ومنذرین، اسی میں آگے فرمایا وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ یہ کتابیں اس لیے نازل کی گئی، یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی آ گئے، ہدایت دے دی، نمونہ پیش کر دیا، تو کتاب کس لیے؟ تو اس کو بھی واضح کیا ہے قرآن مجید نے۔ یعنی میں یا آپ بیٹھ کے یہ طے نہیں کرتے، جس طرح نبیوں کے بارے میں یہ واضح کیا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں، مبشرین و منذرین، یعنی وہ لوگوں کو پکڑ کر ان کی اصلاح کر دینے کے مشن پر مامور نہیں ہوتے، وہ برائیوں کا زمین سے خاتمہ کر دینے کا کوئی مشن لے کر نہیں آتے، وہ کوئی اسلامی نظم عالمی سطح پر قائم کر دینے کا مشن لے کے نہیں آتے، وہ مبشرین و منذرین ہوتے ہیں۔ ان کے کام کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں، لوگوں نے ہدایت پالی، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، زمین فساد سے پاک ہو گئی، یا نظم اجتماعی میں بھی اللہ کی ہدایت کا ظہور ہو گیا۔ یہ سب نتائج کی باب کی بحث ہے۔ ان کا اصل مشن کیا ہوتا ہے؟ مبشرین و منذرین، یعنی آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا اور وہاں فوز و فلاح کی بشارت دینا۔ تو قرآن مجید بغیر کسی ابہام کے ہر جگہ نبیوں کا مشن یہی بیان کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی جہاں ہوا تو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ بشارت دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں، داعین الی اللہ باذنہ، یعنی اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی ہدایت کی طرف اس کے اذن سے بلاتے ہیں، اور شاہدن علیکم، تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا مشن ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے جس پر وہ فائز کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کتاب کس لیے؟ یہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ خدا کی ہدایت لکھی ہوئی اور خود اس کے الفاظ میں لوگوں کے پاس موجود رہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہم کسی علمی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو ایک ریفرنس کی جگہ ہوتی ہے، تو اگر اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اللہ کی ہدایت کو جاننا ہے، تو اس میں کیا حیثیت ہے کتاب کی؟ وہ اصل میں مرجع ہے، یعنی بات اس کی طرف لوٹائی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا، اس کے سامنے رکھ کے اس کو پرکھا جائے گا۔ خدا کی ہدایت لکھی ہوئی اور خود اس کے الفاظ میں لوگوں کے پاس موجود رہے، تاکہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائے۔ یعنی جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جہاں یہ فیصلہ کرنا مقصود ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ کی ہدایت کے معاملے میں، یعنی باقی جو کچھ ہے دنیا میں انسان اپنی عقل سے وہ سفر طے کرتا ہے، اس کی فطرت میں جو علوم بدیت کیے گئے ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے اور انسان علم پیدا کرتا ہے۔ اس وقت بھی لائبریریاں بھری پڑی ہیں جس میں انسان نے جو علم پیدا کیا ہے اس کی تفصیلات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ زبانوں کا علم پیدا کرتا ہے، وہ سماجیات کا علم پیدا کرتا ہے، وہ حیوانات کا مطالعہ کرتا ہے، وہ انسان کی نفسیات کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ اس کے سیاسی معاملات کو دیکھتا ہے، وہ تاریخی عمل کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے نتائج فکر کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں علم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسان کو دی ہے، جس کو اس نے اختیار کر کے اپنی آخرت میں فوز و فلاح کی ضمانت حاصل کرنی ہے، وہ ہدایت کہاں سے پائی جائے، اور اس ہدایت میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ
کن کون سی چیز ہوگی، اس کے لیے یہ کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ خدا کی ہدایت لکھی ہوئی اور خود اس کے الفاظ میں لوگوں کے پاس موجود رہے، تاکہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائے۔ یعنی قرآن مجید کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے اور سب کتابوں کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے۔ جس آیت کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا جس میں یہ پوری تاریخ بیان ہوئی ہے سورہ بقرہ میں، وہاں یہ کہا ہے کہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی وہ میزان، وہ ترازو بنے اور ان پر پرکھ کر دیکھا جائے کہ کیا حق اور کیا باطل ہے، لوگ اس کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور اس طرح دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی دین کے معاملے میں کوئی ڈنڈی نہ مار سکے، کوئی انحراف نہ پیدا کر سکے۔ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو تو لوگوں کے پاس وہ چیز موجود رہے کہ جس کو وہ جا کے دیکھیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ انسان کو سوچنے سے نہیں روکا جا سکتا، انحرافات لازماً ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا، اس کو علم کے امتحان میں بھی ڈالا ہے۔ تو علم کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر انسان کے اندر غلطی کرنے کی گنجائش ختم کر دی جاتی۔ وہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، وہ غلط فہمی ہی میں محض مبتلا نہیں ہوتا، بعض موقعوں کے اوپر اپنے تعصبات کا اسیر ہو جاتا ہے، وہ روایت کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے، آباء و اجداد کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس سے انحرافات پیدا ہی نہیں ہوتے، محکم بنیادوں پر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے کہ انصاف کی بات کیا ہے، یعنی دین کے معاملے میں انصاف کی بات کیا ہے۔ تو وہ انصاف کی بات جو دین کے معاملے میں ہونی چاہیے وہ پھر کتاب سے معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ بقرہ کی 213 آیت ہے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی۔ یعنی کتاب ہوتی ہی قول فیصل ہے، آخری حجت۔ وہ گویا لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ وہ اپنے انحرافات کے ساتھ جی سکیں، لیکن یہ بہرحال ضروری ہے کہ انسان اس مقصد کے لیے اس کی طرف رجوع کرے کہ مجھے اپنے فیصلے کی تائید اس سے نہیں ڈھونڈنی، مجھے اس سے فیصلہ معلوم کرنا ہے۔ تو جیسے ہی انسان اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی بات، اللہ کا فیصلہ انصاف کے ساتھ، یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، دیکھیے پہلی آیت میں کیا لفظ استعمال ہوا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تو یہ حکم، حکم یحکم کیا چیز ہے؟ فیصلہ، یعنی یہ کتابیں فیصلہ کر دیں۔ اب جس وقت آپ لفظ فیصلہ بولتے ہیں تو فیصلہ یا بے انصافی کا ہوگا یا انصاف کا ہوگا۔ تو جب یہ انصاف کا فیصلہ معلوم ہو جاتا ہے تو گویا حق کے معاملے میں تردد ختم ہو جاتا ہے۔ تو انصاف کا فیصلہ معلوم کریں، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ سورہ حدید میں 25 آیت ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یہاں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ میں میزان سے پہلے جو واو ہے یہ تفسیر کی واو ہے۔ میں اس پر کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں، اصول و مبادی پڑھاتے ہوئے بھی یہ بحث ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں اس واو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تفسیر کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح ہم الفاظ کے معنی جانتے ہیں، جب لغت کھولتے ہیں تو ایک لفظ کے 2 3 4 10 معنی لکھے ہوتے ہیں، جب ہم کسی جملے کو پڑھتے ہیں یا کسی کلام میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان 2 4 10 20 معنی میں سے یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہی صورتحال عربی زبان کے حروف کی بھی ہے، یعنی ایک تو لفظ ہے، پھر حروف ہے، جیسے واو ہے، جیسے فا ہے، ان میں بھی بہت سے معنی کی دلالت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر ابن ہشام کی مغنی اللبیب بھی اٹھا لیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک حرف بعض اوقات 20 20 معنی سے بھی زیادہ
مفاہیم کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے، ان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر لفظ کے معنی کا انتخاب بھی جملے کو سامنے رکھ کے، سیاق کو سامنے رکھ کے کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں یہ واو جس طریقے سے جمع کرتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا جب اردو زبان بول رہے ہوتے ہیں کہ کتاب اور قلم، یہاں جمع کر دیا اس نے دو چیزوں کو، اسی طرح یہ یعنی کے معنی میں، تفصیل کے معنی میں اور بہت سے مفاہیم میں آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ المیزان سے پہلے یہ تفسیر کے لیے ہے، اس کو میں نے کھول دیا ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے۔ جو بات سورہ بقرہ میں کہی تھی کہ یحکم بین الناس فی مختلفوا فی، کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی جاتی ہے کہ یہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے، وہاں اس پورے جملے میں جو بات کہی گئی تھی یہاں ایک لفظ میں اس کو ادا کر دیا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ میزان، ترازو۔ ترازو میں چونکہ ہم چیزوں کو تول کر دیکھتے ہیں کہ ان کا وزن کیا ہے، تو یہ تعبیر بن گئی، ایک خوبصورت عربی ادبی تعبیر بن گئی کہ یہ گویا ایک طرح سے کسوٹی ہے، اس پر پرکھ کر دیکھا جائے گا۔ یہاں دیکھیے اس کا پھر نتیجہ بیان کیا، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس جملے میں بھی بہت سے مفاہیم لوگوں نے پیدا کیے، حالانکہ یہ بالکل ٹھیک وہی بات بیان کر رہا ہے جو اس سے پہلے بقرہ میں بیان ہو چکی، یعنی وہ دین کے معاملے میں، حق و باطل کے معاملے میں انصاف پر قائم ہو جائیں۔ دنیا میں انسان انصاف کرنے لگ جائے، دنیا میں انصاف کا نظم قائم ہو جائے، دنیا میں بے انصافی کا خاتمہ ہو جائے، یہ کسی کتاب کے بس کی چیز ہے؟ یعنی کتاب کو نازل کرنے کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کتابیں کب سے موجود ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، اس کے لیے جد و جہد کے میدان ہی بالکل الگ ہے۔ جو چیز کتاب کو نازل کرنے میں پیش نظر ہے وہ اوپر بقرہ میں جملے کو کھول کر بیان کر دیے، وہ کیا ہے؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، یعنی جب بھی فیصلہ کیا جائے گا تو انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں اس کا نتیجہ نکال کے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ کتاب کی طرف رجوع کریں گے، جب وہ کتاب سے فیصلہ چاہیں گے، تو اس کا لازمی حاصل یہ ہوگا کہ ان کو فیصلہ مل جائے گا، یہ انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اس کو اختیار کرنا، اس کو قبول کرنا، یہ پھر ان کا کام ہے۔ وہ تو کتاب زبردستی نہیں کرا دے گی، لیکن وہ یہ بتا دے گی کہ فلاں معاملے میں مثلا توحید میں اختلاف ہو گیا، توحید کے مفاہیم کے اطلاق میں اختلاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے اس عالم کے ساتھ تعلق کے معاملے میں کوئی بحث پیدا ہو گئی، اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے اس پر کوئی مباحثہ ہو گیا، اسی طرح اللہ کا حکم کیا ہے، مجھ سے مطالبہ کیا ہے، مقتضیات کیا ہیں، میں اس کی ہدایت پر عمل کروں گا تو نتائج کیا نکلیں گے، اس میں کوئی بحث ہو گئی۔ یہ دین کے مباحث ہیں، ان میں جہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو کتاب فیصلہ سنائے گی، اور اس فیصلے کو اگر مان لیا جائے گا تو دین کے معاملے میں آپ انصاف پر قائم رہیں گے، صحیح بات پر قائم رہیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی روشنی بن سکیں۔ تو یہ بات ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے اپنی کتابیں نازل کی۔ اس وقت جو مجموعہ صحائف بائبل کے نام سے موجود ہے، ہمارے پاس قرآن مجید سے پہلے جو صحائف انبیاء پر اترے ہیں ان کے مجموعے کی حیثیت سے بائبل موجود ہے۔ اس وقت جو مجموعہ صحائف بائبل کے نام سے موجود ہے، اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کسی نہ کسی صورت میں تمام پیغمبروں کو دی گئیں۔ یعنی یہ بات کہ کیا کسی ایک پیغمبر کو کتاب دی گئی، تو کتاب چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، جیسے صحف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے بظاہر یہی بات سامنے آتی ہے کہ سب پیغمبروں کو کوئی صحیفہ، کوئی کتاب ضرور دی گئی۔ بائبل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو صحف انبیاء پر مشتمل ہے، جس میں بنی اسرائیل کے نبیوں کو جو صحیفے دیے گئے وہ صحیفے نقل ہوئے ہیں۔ بائبل میں تورات بھی ہے، بائبل میں انجیل بھی ہے، بائبل میں زبور بھی ہے۔ یہ کتابیں بھی جلیل القدر پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں، اور آگے ان کا تعارف بھی حاصل ہوگا۔ اس وقت جو مجموعہ صحائف بائبل کے نام سے موجود ہے،
اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کسی نہ کسی صورت میں تمام پیغمبروں کو دی گئیں۔ یہیں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ جب ہم بائبل کو اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے بعد پہلے ہی مرحلے میں یہ جان لینا چاہیے کہ بائبل تمام تر الہام نہیں ہے یا اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، یہ ان کتابوں کا مجموعہ اور بنی اسرائیل کی، جو اللہ کی منتخب قوم ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ یعنی یہ ان کی تاریخ کی کتاب ہے بنیادی طور پر، جس میں جب کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو وہ بھی نقل کر دی جاتی ہے۔ تو بائبل میں الہامی کتابیں ہیں، بائبل میں انبیاء کے صحف ہیں، نہ کہ پوری کی پوری بائبل کی یہ نوعیت ہے۔ بائبل میں بہت لمبے لمبے ابواب ہیں جو محض تاریخ ہیں، یعنی جس میں بنی اسرائیل پر کیا احوال گزرے، ان کا خروج کیسے ہوا، وہ مصر سے کیسے نکلے، ان کے خاندانی معاملات کیا رہے، سیدنا موسیٰ نے ان کو کیسے منظم کیا، بعد کے ادوار میں ان میں بادشاہتیں کیسے قائم کیں، ان کے احوال ہیں جو تاریخی طریقے سے نقل ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں لوگ اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ تاریخ کی کتابیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، ان میں بھی طرح طرح کے قصے نقل کر دیے جاتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کی الہامی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو الہامی کتابیں کون سی ہیں؟ وہ اس میں تورات ہے جو بہت مختصر ہے، اس میں زبور ہے، اس میں انجیل ہے، اور اسی طرح سے انبیاء کے صحیفے ہیں۔ آپ ان کو الگ کر کے دیکھیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ الہامی کلام ہوتا کیا ہے اور اس کی شان کیا ہوتی ہے، تاریخ سے الگ کر کے۔ تو یہ غلط فہمی ہے جس کو رفع کر لینا چاہیے۔ اس وقت جو مجموعہ صحائف بائبل کے نام سے موجود ہے، اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کسی نہ کسی صورت میں تمام پیغمبروں کو دی گئیں۔ قرآن جس طرح تورات و انجیل کا ذکر کرتا ہے، اسی طرح صحف ابراہیم کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یعنی بظاہر تو پہلی کتاب تورات معلوم ہوتی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید ہی یہ کہتا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چھوٹے صحیفے پیغمبروں پر نازل ہوتے رہے ہیں۔ اس کی تائید بقرہ و حدید کی ان آیتوں سے بھی ہوتی ہے جو اوپر نقل ہوئی ہیں، یعنی اوپر جو آیتیں نقل کی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کتاب کیوں دی جاتی ہے، اس میں دونوں جگہ یہ کہا ہے کہ نبیوں کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی۔ تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر کو کوئی صحیفہ، کوئی ہدایت نامہ، کوئی کتاب دی گئی۔ یہ سب کتابیں خدا کی کتابیں، یعنی ان کی نسبت کس طرف ہے؟ تورات سیدنا موسیٰ کی کتاب نہیں ہے، زبور سیدنا داؤد کی کتاب نہیں ہے، یہ ان پر نازل ہوئی ہیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ خدا کی کتابیں ہیں۔ چنانچہ بغیر کسی تفریق کے قرآن بالاجمال ان پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی گویا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ نے بتایا ہے کہ اس عالم کا نظم میرے فرشتے چلا رہے ہیں، یعنی نظم اللہ تعالیٰ براہ راست دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے احکام کی پیروی میں اس کی تنفیذ فرشتے کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے بتایا، تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی حیثیت سے ان پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب اس لیے کیا کہ انسان کی فطرت میں جو ہدایت رکھی گئی ہے اس ہدایت کی تذکیر کر دی جائے، اس کے انحرافات دور کر دیے جائیں، لوگوں کو بیدار کیا جائے، ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے، حق کے معاملے میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دے دی جائیں، اور اس طرح گویا اس اجمال کی تفصیل ہو جائے جو فطرت میں دین کی حیثیت سے موجود ہے۔ تو پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے بتایا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں، تو کتابوں پر بھی ایمان اس لیے ضروری ہے کہ یہ اصل میں اللہ پر ایمان کی فرع ہے۔ اس کے بعد اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بالکل درست ہوگی کہ اصل میں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جب یہ مان لیا کہ اس کائنات کا خالق ہے تو اب اس خالق کے تعلق سے یہ سب چیزیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو اس جملے کو سمجھ لیجئے کہ یہ سب کتابیں خدا کی کتابیں ہیں، یعنی ان کتابوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان میں کوئی تفریق کر لیں گے، ایسے ہی ایسے سب پیغمبر خدا کے پیغمبر ہیں، تو ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ چنانچہ بغیر کسی تفریق کے،
یعنی قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ فلاں کتاب پر زیادہ ایمان رکھو، فلاں پر کم رکھو، بالاجمال وہ ان سب پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ کلمہ جامعہ تلقین کرتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی کس اعتبار سے فرق نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سب اس کی طرف سے آئے ہیں، سب اس کے مامور کردہ ہیں، سب اس کی ہدایت لے کے آئے ہیں، سب سے ہم ہدایت پائیں گے، سب کی عزت کریں گے، سب کی توقیر ہمارے دلوں میں ہوگی، اور سب جو ہدایت ہم تک پہنچائیں گے اسے سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ تو یہ گویا ایمان ہے بالاجمال۔ اب اس کے بعد تفصیلات ایک الگ چیز ہیں۔ چنانچہ بغیر کسی تفریق کے، اس میں اہم لفظ ہے یہ، بغیر کسی تفریق کے، یعنی قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان سب کتابوں پر ایمان لائیں اور اس میں کوئی فرق روا نہ رکھیں۔ چنانچہ بغیر کسی تفریق کے قرآن بالاجمال ان پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان میں سے 4 کتابیں البتہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے صحیفے پیغمبروں کو دیے جاتے رہے، ہدایت نامے دیے جاتے رہے، لیکن 4 کتابوں کو تاریخی لحاظ سے بہت غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی، بلکہ صحف کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے ایک پہلو سے، اور وہ قرآن مجید نے بھی بولا ہے، لیکن کتاب کا لفظ بحیثیت کتاب انہی 4 کے لیے بولا گیا ہے۔ ان میں سے 4 کتابیں البتہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ ان کا تعارف درج ذیل ہے، یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کتابیں کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے بارے میں ہمیں کیا معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تورات، اس لیے کہ ان 4 کتابوں میں پہلی کتاب وحی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ کتاب تنہا نہیں آتی، کتاب براہ راست بھی نہیں دی جاتی، پہاڑ پر رکھی ہوئی بھی نہیں مل جاتی، آپ کو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں پہنچا دیتے کہ کوئی آئے اور آ کر آپ کے لیٹر باکس میں کتاب ڈال دے۔ اللہ اپنا پیغمبر بھیجتا ہے، اور پیغمبر ایک مشن کے ساتھ آتا ہے، تو اصل حیثیت اللہ کے پیغمبر کی ہوتی ہے، یعنی وہ آتا ہے، ہدایت کا منبع وہ ہے، دین کا ماخذ وہ ہے، کتاب اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ تو اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کی ہدایت کے معاملے میں یا ماخذ ہونے کے لحاظ سے وہ اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب آتی ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسے بالعموم ان 5 صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ تورات ہے، تو تورات بائبل میں کہاں ہے؟ جو لوگ نہیں پڑھتے عام طور پر، یا اس سے واقف نہیں ہیں، یا انہوں نے کچھ عرصہ اس میں نہیں بسر کیا، وہ بعض اوقات بائبل خرید کر لاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے یہ تورات ہے، یعنی بائبل تورات نہیں ہے، بائبل انجیل نہیں ہے، بائبل زبور نہیں ہے، بائبل میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، وہ اپنے اپنے وقت پر آتی ہے، یعنی پیدائش سے لے کر تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کب بنائی، اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف مراحل کیسے گزرے، آدم کا واقعہ کیسے پیش آیا، اس کو بیان کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا دور آتا ہے، تو تورات اس کے بعد آتی ہے، یعنی اپنے وقت پر وہ بائبل میں نقل ہو گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر بائبل بنی اسرائیل کی تاریخ کی کتاب ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اسے بالعموم ان 5 صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے جو بائبل کی ابتدا میں درج ہیں، اور جنہیں خمسہ موسوی کہتے ہیں، پینٹاٹوچ کہتے ہیں، خمسہ موسوی، یعنی 5 کتابیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آئیں، ان سب کے مجموعے کو تورات عام طور پر کہا جاتا ہے، یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور تثنیہ، یہ پہلی 5 کتابیں ہیں۔ جب آپ بائبل کو کھولتے ہیں تو اسی ترتیب سے یہ 5 کتابیں آتی ہیں۔ اب ان 5 کتابوں میں سے پیدائش میں وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جو اس عالم کے ابداع کے موقع پر پیش آئے، یعنی یہ عالم کیسے وجود میں آیا، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، تو گویا تاریخ بیان کرنے کا
انداز ہے جس میں یہ سب شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل تک جب نوبت آ جاتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، انہوں نے اپنی امت کی یا اپنے خاندان کی تنظیم کی، پھر اس کے بعد سیدنا یوسف کا واقعہ اور یہ سب چیزیں آنے کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ تو تورات تو اب نازل ہونی شروع ہوگی نا۔ یہ جو اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے وہ تورات نہیں ہے، وہ اس کے پس منظر کی تاریخ ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ ظاہر ہے کہ ابتدائے عالم سے شروع ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، آدم وجود میں آئے، آدم علیہ السلام کی نسل چلی، پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوا، سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، اب بنی اسرائیل کا دور آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونی ہے۔ تو یہ ساری پیدائش کی کتاب جو آپ پڑھتے ہیں وہ تورات نہیں ہے، اس سے تو تاریخ بیان ہو رہی ہے تورات سے پہلے کی۔ یعنی جس طریقے سے ہم قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بنی اسماعیل کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرب میں اللہ کا گھر بنایا، بیت الحرام مسجد حرام کی بنیاد رکھی، اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا، اسماعیل کو اس کی تولیت دی، انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ شادی کی، وہاں مقیم ہو گئے، ان کی قوم وجود میں آ گئی، ایک پوری تاریخ بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ قبل اسلام کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2000 سال کے بعد ہوئی، تو اب قرآن نازل ہوا۔ تو یہ جو پہلے تاریخ بیان کی جا رہی ہوتی ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو اس کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتابیں 5 کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق مناسب نہیں ہے۔ یعنی ان کے اندر تو گویا تاریخ بیان کر کے ایک مرحلے پر تورات سامنے آنی ہے۔ یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور تثنیہ۔ خروج میں مثال کے طور پر وہ زمانہ بیان ہوا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ نے فرعون پر اتمام حجت کیا، پھر اس سے مطالبہ کیا کہ میں اب اپنی قوم کو یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں لے کے جانا چاہتا ہوں؟ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فلسطین میں آباد کیا جائے، وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا جائے، اور اس طرح یہ پوری امت ذریت ابراہیم کی یہ شاخ یہ اللہ کے دین کی ہدایت کی علمبردار بن کر دنیا والوں پر اللہ کی حجت پوری کرے۔ تو یہ مقصد تھا جس کے لیے وہ نکال کے لانا چاہتے تھے۔ اب ان کے نکلنے کی ایک پوری داستان ہے، یعنی کیسے نکلے، کیسے سمندر پھٹ گیا، کیسے صحرائے سینا میں آئے، تو وہ خروج میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد اخبار، یعنی ان کے ہاں جو دین کی بات کرنے والے لوگ، دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، اس دوران میں اب تورات نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی تاریخ میں بھی یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت حاصل کرنے کے بعد ہو گیا، اب وہ نازل ہو رہا ہے۔ کسی کے پاس اس کی ایک سورہ ہے، کسی کے پاس 2 سورتیں ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، لوگ یاد کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ ایک وقت میں پایہ تکمیل کو پہنچا، یعنی 22-23 سال میں جب وہ پایہ تکمیل کو پہنچا تو اب اس کو ترتیب دیا گیا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے نا سورہ قیامہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ فکر مند نہ ہوں، انا علینا جمع ہوا قرآن، ہم اس کو ترتیب دیں گے، اس کو جمع کریں گے، پھر اس کو دوبارہ پڑھیں گے پوری کی پوری کتاب کو، اور جب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں فیضا کرانا و فتب قرآن، تو اس کی آپ پیروی کریں گے۔ تو اب اسی طریقے سے یہ پیدائش، خروج، پیدائش میں گویا تورات سے پہلے کا زمانہ، خروج میں ان کے وہاں سے نکلنے کا زمانہ، اس کے بعد اب اخبار سے خروج میں بھی کچھ اب تورات کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ کیسے ہے؟ یہ اسی طرح جیسے قرآن کا نزول ہو رہا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں احکام دیے جا رہے ہیں، ہدایات دیے جا رہی ہیں، وہ وقت کے لحاظ سے نازل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد تثنیہ ہے، آخری کتاب، جس میں پوری تورات کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی حیثیت سے، جیسے قرآن کو آخر میں ترتیب دیا گیا، ترتیب دے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پڑھا، پوری کتاب سنائی گئی۔ تو اصل میں تورات کیا ہے؟ تثنیہ۔ تو اگرچہ یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے اور وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ خروج کے زمانے سے شروع ہو گیا اس کا نزول، لیکن کتاب ترتیب پا کے تثنیہ میں ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں آتی ہے۔
تو تثنیہ یا ڈیٹرانومی یہی اصل تورات ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسے بالعموم ان 5 صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے جو بائبل کی ابتدا میں درج ہیں اور جنہیں خمسہ موسوی کہتے ہیں، پینٹیٹوچ کہتے ہیں، یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور تثنیہ۔ ان صحیفوں کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے 4 صحیفوں میں، یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ پہلے 4 صحیفوں میں یہ تاریخی بیانات کے ساتھ، یعنی تاریخ چل رہی ہے، واقعات کو بیان کر رہا ہے ایک مورخ، تاریخی بیانات کے ساتھ اپنے نزول کی ترتیب سے نقل ہوئی ہے۔ نازل کیسے ہوئی؟ آج ایک حصہ، کل 2 حصے نازل ہوتی رہی۔ اور تثنیہ میں، آخری کتاب میں، ڈیٹرانومی میں، اسے بالکل اسی طرح ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے جس طرح قرآن کو مرتب کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن آخر میں ایک نئی ترتیب دے کر ہمارے لیے مرتب کیا گیا، ایسے ہی تورات تثنیہ میں ترتیب دے دی گئی۔ اپنی موجودہ صورت میں غالباً یہ 5ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت مرتب کی گئی۔ ایک پوری تاریخ ہے جس سے ہم واقف ہیں کہ بنی اسرائیل پر بہت سے ادوار گزرے، اس میں حملے ہوئے، ان کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی، 2 بڑے واقعات ان کی تاریخ میں ہوئے ہیں، اس میں تورات کے نسخے بھی ضائع ہوئے۔ تو اس کو آخری مرتبہ 5ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت ترتیب دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدنا عزیر کی نگرانی میں ترتیب پائی۔ تاہم سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح اس کا ذکر کیا ہے، اب 5ویں صدی قبل مسیح میں جو تورات مرتب کی گئی وہی بنی اسرائیل کے ہاں چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح اس کا ذکر کیا ہے، اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تصویب بھی اس کو کسی حد تک حاصل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی بھی ہو گئی ہو، کوئی ترجمے اور تفسیر کی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہوں، لیکن جب ہم انجیل کو پڑھتے ہیں اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو وہ اس کی تردید نہیں کر رہے، اس کی نفی نہیں کر رہے، اس کو رد نہیں کر رہے، بلکہ اس کو ہی اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ فی الجملہ یعنی بحیثیت مجموعی ان کی تصویب کے ساتھ منتقل ہوئی ہے آگے دنیا کو۔ اس کا عبرانی متن جو اس وقت مخطوطات اور مطبوعات کی شکل میں موجود ہے، ماسوری متن، میسوریٹک ٹیکسٹ کہلاتا ہے۔ یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے کہ اس متن کے علاوہ قدیم زمانے میں اور بھی روایتیں تھیں، یعنی پرانے زمانے میں ظاہر ہے کہ تورات لوگوں کے پاس بھی موجود تھی، لوگ اپنے طور پر بھی اس کو لکھ کر رکھتے رہے ہوں گے، کاہنوں کے پاس بھی موجود رہی ہوگی، سرکاری نسخہ ترتیب دیا گیا قومی سطح پر، تو کچھ دوسرے متون بھی موجود رہے۔ اس متن کے علاوہ قدیم زمانے میں اور بھی روایتیں تھیں اور ان میں بعض مقامات پر اہم اختلافات بھی تھے۔ جب ایک کتاب اس طریقے سے مختلف ادوار سے گزرتی ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز بھی تھی۔ سامری تورات، یہ جو سامرا کا قبیلہ ہے جو فلسطین میں قدیم زمانے سے آباد ہے اور یہود کی ایک پوری روایت کا امین ہے، تو ان کے ہاں جو تورات ہے وہ سامری تورات کہلاتی ہے، اور خاص کر یونانی سبین سیپٹویجنٹ سے جو قدیم ترین روایت ہے، ان اختلافات کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں، ماسوری متن کو دیکھتے ہیں، یونانی سبین کو دیکھتے ہیں، سامری تورات کو دیکھتے ہیں، تو اگرچہ بحیثیت مجموعی تو ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں بعض اختلافات کا ذکر بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت بنی آدم کو ملی ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک قانون، دوسرے حکمت۔ یعنی یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی ہدایت یا اللہ کا دین 2 حصوں میں ہے، ایک حکمت، دوسرے قانون۔ تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے اور اس کا نام بھی اسی رعایت سے رکھا گیا ہے، یعنی تورات کا مطلب ہی قانون ہے۔ قرآن اسے ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور تفصیلا لکل شیء، دین سے متعلق ہر چیز کی تفصیل کہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، ہدایت اور روشنی ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس میں یہود کی تحریفات کا ذکر کرتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی جو روایت یا ورژن زمانہ رسالت کے یہود و نصارہ کے پاس تھی، قرآن فی الجملہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ میں نے وہ حصہ پڑھ دیا ہے اور بہت سی چیزوں کی توضیح کر دی ہے۔ آخری پیرے میں بعض مباحث ہیں جن کی توضیح ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔